السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے مسلمان بھائی اور بہنوں، میں غلام مصطفیٰ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے چینل پیام اسلام، جس پہ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ المائدہ آیت نمبر 20 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مَلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل کی قوم کو اپنے احسانات انعامات جتلا کر غیرت دلا رہے ہیں کہ بنی اسرائیل ایک طرف تو اپنے احسانات پر شکر گزاری کا انہیں موقع فراہم کر رہے ہیں اللہ، اور جو ان کی کھوئی ہوئی میراث ہے یعنی ارض مقدس فلسطین، اس کو بنی اسرائیل کے جو جد امجد حضرت یعقوب علیہ السلام ان کا مسکن تھا، اسے حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یعنی اللہ تذکرہ فرما رہے ہیں کہ یاد کرو جب کہا موسیٰ لِقَوْمِهِ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، یا قوم اذکروا، اے میری قوم یاد کرو نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو، علیکم جو اس نے تمہارے اوپر کی ہے۔ تو یہاں نعمت کے بارے میں جو کہا جاتا ہے، اللہ نے کوئی ایک نعمت نہیں کی بنی اسرائیل پر، اللہ کے انعام بے شمار انعامات تھے۔ جس وجہ اللہ نے فرمایا کہ جب انہیں پیاس لگتی، پتھروں سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے چشمے جاری کر دیے، بھوک لگتی تو اللہ تعالیٰ من و سلوہ عنایت فرما دیتے، دھوپ میں ابر کا سایہ مل جاتا، جب فرعون کا لشکر پیچھے آیا تو سمندر میں اللہ تعالیٰ نے یا دریا میں اللہ تعالیٰ نے رستے بنا دیے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے محبوب میرے موسیٰ، یعنی قوم سے فرما رہے ہیں کہ دیکھو، جب یاد کرو اس وقت کو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے یہ بات کہی، یہ انعامات یاد دلائے۔ اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ، جب اس نے تمہارے اندر نبی اٹھائے، یعنی حضرت ابراہیم کے بعد حضرت اسحاق، پھر حضرت یعقوب، اور ایک لمبے عرصے تک نبوت بنی اسرائیل میں رہی۔ اللہ فرما رہے ہیں وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، اور تمہیں بادشاہ دی۔ یہاں بادشاہت کا جو تذکرہ فرما رہے ہیں، اس میں خاص طور پہ حضرت داؤد علیہ السلام کو، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے، حضرت داؤد سلیمان جو ہیں، ان جنوں پر حکومت ان کو عطا فرمائی تھی اور ہواؤں کو ان کے تابع کر دیا تھا۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ اتنے بڑے بڑے میں نے تمہارے اوپر انعامات کیے۔ پھر حضرت یوسف کے اقتدار کی طرف اشارہ ہے کہ مصر میں ان کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت عطا کر دی۔ وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اور تمہیں وہ کچھ دیا جو تمام جہانوں والوں میں سے کسی کو نہیں دیا۔ یعنی بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ حجت تمام کر رہے ہیں کہ اے بنی اسرائیل والو، ذرا غور تو کرو، میں نے تمہارے اوپر کتنے انعامات کیے ہیں، تمہاری ہر منہ مانگی خواہش کو اللہ نے پورا کیا۔ تو ایسے انعامات دنیا میں کسی اور قوم پر اللہ تعالیٰ نے نہیں کیے۔ تیار پکا پکایا کھانا، دھوپ میں ابر کا سایہ، یعنی صحرا میں چل رہے ہیں، پانی مانگ رہے ہیں، تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ یہ چٹان ہے، چٹان پر آسا مارو، وہاں 12 چشمے جاری، یعنی ایک سے بڑھ کر ایک انعام۔ اللہ فرما رہے ہیں پھر ایک نبوت کا لمبا سلسلہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک چلا، وہ سلسلہ میں نے بنی اسرائیل میں رکھا۔
تو اس سے بڑھ کر تمہیں، اور پھر جب تمہارے اوپر کوئی امتحان آیا تو پھر تم نے منہ پھیر لیا، اللہ کی حکم عدولی کی۔ اور صورت الجاسیہ میں آیت نمبر 16 میں بھی اللہ تعالیٰ اس بات کا تذکرہ فرما رہے ہیں، وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، کہ میں نے بنی اسرائیل کو کتاب بھی دی، حکمت بھی دی، دانائی دی، نبوت بھی دی، وَرَزَقْنَا، اور میں نے انہیں ایسا رزق دیا، وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ پاکیزہ، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، میں نے ان کو دنیا بھر کی قوموں پر فضیلت بھی دی۔ یعنی ہر لحاظ سے اللہ رب العالمین نے اس قوم کو انعامات سے نوازا، لیکن یہ بدبخت قوم اللہ تعالیٰ کے ہر انعام کو حاصل کرنے کے بعد، ہر نعمت کو کھانے کے بعد پھر بھی ناشکری کی ناشکری رہی، اور جتنی اللہ تعالیٰ نے ان پر انعامات کا تذکرہ فرمایا اور اتنی بدبختی کا تذکرہ فرمایا کہ یہ انتہائی بدبخت قوم ہے کہ اللہ کے اتنے انعامات کے باوجود ان لوگوں نے، اللہ کہتے ہیں میں نے پوری قوموں پر ان کو فضیلت دی تھی، بادشاہت دی تھی، نبوت ان میں رہی، ان کی خواہشات کو پورا کیا، لیکن ان سب کے باوجود یہ وہ لوگ ہیں جو میری نعمتوں کے باوجود، احسانات کے باوجود پھر یہ قوم بدبخت ہی رہی، ناشکری ہی رہی۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسی بدبختی سے بچائے۔ اللہ رب العالمین کہ جو احسانات ہم پر ہیں ان کا شکر ادا کرنے کی توفیق، ہمیں شکر کرنے والا۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اللہ رب العالمین ہمارے اوپر جو اس نے انعامات کیے ہیں اس کا بھی، اور جو ہمارے آباء و اجداد پر، ہمارے بڑوں پر جو اللہ تعالیٰ نے انعام کیے ہیں، اللہ ہمیں ان کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔